السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ ناظرین کرام، قارون کے خزانے کے متعلق آپ نے تاریخی حکایات اور روزمرہ کی زندگی میں اس کے محاورے تو ضرور سنے ہوں گے۔ آج کی اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو میں ہم قارون کے خزانے اور اس کے دردناک انجام کا ذکر کریں گے۔ ناظرین کرام، قارون وہ شخص تھا جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے عبرت حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔ قارون کا قصہ نہ صرف اسلامی بلکہ اسرائیلی روایتوں میں بھی ملتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا وہی امیر ترین شخص تھا جس کے صرف خزانوں کی چابیاں 300 اونٹوں اور خچروں پر لادی جاتی تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہر کنجی چمڑے کی بنی ہوئی تھی جو صرف ایک خزانے کی چابی ہوا کرتی تھی۔ انسانی تاریخ میں قارون جتنی دولت اور ثروت آج تک کسی کو عطا نہ ہوئی، چاہے پھر وہ آج کے دور کے امیر ترین شخصیات ایلون مسک یا پھر بل گیٹس ہی کیوں نہ ہو۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یشہر کے بیٹے تھے، یعنی قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ قارون نہایت ہی خوبصورت شخص تھا۔ بنی اسرائیل اور قبطی لوگ اسے منور بھی کہا کرتے تھے۔ قارون کی جوانی میں اس کا شمار بہت نیک اور با اخلاق شخصیات میں ہوتا تھا۔ قارون توریت کا ایک عالم بھی تھا، کیونکہ قارون کی پرورش حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سایہ عاطفت میں ہوئی تھی، اس لیے وہ کتاب کا علم بھی رکھتے تھے۔ اللہ نے انہیں خوبصورتی کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت آواز بھی عطا کی تھی جس پر وہ توریت کی تلاوت کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کا بہت ادب و احترام کرتے تھے۔ قارون ابتدا ہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، اور جب بنی اسرائیل کو ظالم حکمرانوں کی غلامی سے نجات ملی تو وہ ان لوگوں کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر سرزمین موعود کی طرف ہجرت کر گئے۔ ناظرین کرام، ہجرت کے بعد قارون کی زندگی یکسر بدل گئی اور اللہ رب العزت نے انہیں بے شمار دولت عطا فرمائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قوم کا سب سے امیر ترین شخص بن گیا، جس کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ یوں فرمایا ہے: بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے ان کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس سے اس کی قوم نے کہا اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا ہے، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ زمین میں فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے زکوٰۃ کا عہد لیا۔ قارون نے یہ عہد کیا کہ وہ اپنے مال و دولت میں سے ان کا 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا۔ جب اس نے اپنے مال و دولت کے 1000ویں حصے کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی، لہٰذا اس کے دل میں حرص و لالچ پیدا ہو گئی اور اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے ایک سازش بنائی اور بنی اسرائیل میں سے ایک ایسے گروہ کو جمع کیا جو اس کے حمایتی تھے، اور کہنے لگا اے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں بہت سارے امور کا حکم دیا جس پر تم لوگوں نے اس کی پیروی کی، اب وہ زکوٰۃ کے ذریعے تم سے تمہارا مال بھی لینا چاہتا ہے، لہٰذا تم لوگ ایک فحاشہ عورت لے آؤ تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو بدکار ثابت کیا جا سکے۔ قارون نے اپنی قوم کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور بھرے مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی کیا سزا ہے، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو بھی زنا کرے، وہ شادی شدہ بھی ہو، تو اسے اس وقت تک سنسار کیا جائے یہاں تک کہ اس کی روح قبض کر لی جائے۔ جب قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ حتیٰ یہ کام یعنی زنا آپ نے بھی کیا ہو، کہ ہاں اگر میں بھی یہ کام سر انجام دوں تو میرے پروردگار کا یہی حکم ہے۔ قارون نے کہا بنی اسرائیل یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ نے ایک عورت سے زنا کیا ہے کہ اس عورت کو میرے سامنے لے آؤ۔ ناظرین کرام، جب اس عورت کو بلایا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا
یعنی راستہ بنا دیا اور عافیت اور سلامتی کے لیے دریا پار کروا کر فرعون اور اس کے حواریوں سے نجات دی۔ سچ کہہ دیجئے کہ واقعہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلال سے وہ عورت سہم کر کانپنے لگ گئی اور اس نے اس بھرے مجمع میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے قارون نے بے تحاشا دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ابدیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے یہ بد دعا مانگی کہ قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ لہٰذا وہ تمام لوگ جو قارون کے ساتھ تھے الگ ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے زمین کو حکم دیا تو زمین پھٹ پڑی اور قارون، اس کے پیروکار اور اس کے تمام خزانے اس میں دھنسنے لگ گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون، اس کا مکان اور خزانے سب اس زمین میں دھس گیا اور زمین کا شگاف دوبارہ سے بند ہو گیا۔ قارون کی اس دولت کے متعلق بہت سارے تاریخی حکایات نقل کی گئی ہیں۔ قارون، اس کا خزانہ تا قیامت نشان عبرت بنی رہے گی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔